السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معہم اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، مختصر سے وقت میں آج ہم قارون کا انجام، قارون کے تعلق سے آپ نے بہت سی مرتبہ اس واقعے کو سنا کہ قارون کتنا مالدار تھا اور کس طرح وہ عذاب الہی کا نشان بن گیا، کس طرح نبی کی بدعا اس کے لیے کیا ہلاکت کا سبب بنا، کیسے ہلاکت کا سبب بنا، یہ آپ نے اس واقعے کو بارہا مرتبہ سنا ہے۔ لیکن اس واقعے کے اہم ترین پہلوہات اور قارون کا بیک گراؤنڈ، قارون کا موسیٰ علیہ السلام سے جو اس کا رشتہ داری ہے، اس کی جو تعلق تھا، وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اس واقعے سے حاصل ہونے والی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ قارون کیا تھا، کون تھا۔ قارون کے تعلق سے تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ کریم کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قارون انتہائی خوبصورت تھا، بے پناہ حسن کی وجہ سے اسے منور یعنی چمکدار کہا جاتا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں تورات شریف کا سب سے بہترین قاری بھی تھا۔ یعنی قارون جو ہے، ایک تو نسبت حضرت موسیٰ کے چچیرے بھائی ہونے کی تھی، دوسرا جو ہے بہت ہی خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، تو اس وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اسے منور یعنی چمکدار کہا جاتا تھا اس کو۔ تیسرا جو ہے اس کی خاصیت کیا تھی کہ وہ تورات شریف کا سب سے بہترین قاری تھا، اچھی آواز کے ساتھ تورات شریف کو پڑھا کرتا تھا، اور یہ جب تک غریب تھا، یعنی اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، یہ خوبیاں اس کے اندر تھی، یہ غریب بھی تھا اور حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آیا کرتا تھا۔ لیکن جیسا ہی یہ امیر ہوا، ساتھ مغرور ہوا اور آخر میں خود پسند ہو کر منافق ہو گیا آخر میں۔ تو جب تک اس کے پاس غربت تھی تو اس کے پوری خوبیوں کا حامل تھا، اچھے اخلاق کا حامل تھا، بہترین قاری تھا، خوبصورت تھا، یہ تمام خوبیاں اس کے اندر موجود تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ امیر ہوا تو مغرور بھی ہو گیا، خود پسند بھی ہوا، اور آخر میں وہ منافق بھی ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دولت دیا کہ اس کے تعلق سے یہ بات موجود ہے، قارون کو اللہ رب العالمین نے اتنے خزانے عطا فرمائے تھے کہ ان خزانوں کی جو چابیاں تھیں، اس خزانے کی چابیوں کو اٹھانا بہت مشکل تھا، جس کی وجہ سے قارون جب بھی سفر پہ نکلتا تھا تو اس کے جو خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ خچروں پر جو ہے لادی جاتی تھی، یعنی ایک جماعت مل کے پہلے اٹھاتی تھی۔ اتنے قارون کے خزانے اتنے تھے کہ اس کی چابیوں کو ایک جماعت مل کے اٹھایا کرتی تھی، بعد میں مشکل ہو گیا تو آخرکار اسے خچروں پہ ڈال کر جو ہے وہ چابیوں کو لے جایا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ قارون گھر سے اس حالت میں نکلا کہ سفید رنگ کے خچر پر لال رنگ کا جو ہے وہ قیمتی جوڑا پہنے ہوئے سوار تھا یہ، اور جبکہ خچر کی زین یعنی جو گدی ہوتی ہے جو جانور کی، جو پیٹھ پر باندھی جاتی ہے، سونے کی تھی قارون کی۔ اس کے ساتھ ہزاروں جو ہے باندیاں تھیں، ہزاروں غلام تھے، ریشمی لباس، زیورات پہنے ہوئے، سجے ہوئے گھوڑوں پر بھی وہ سوار تھے، اور اس کے پاس جو ایک سونے کا دروازہ اور تختے بھی تھے اس کے پاس۔ یعنی اس طرح ایک مرتبہ ایک قارون نے ایک ایسا مکان بنوایا تھا جس کے دروازے سونے کے تھے، اور اس مکان کی دیواروں پر جو ہے سونے کے تختے بھی لٹکائے گئے تھے۔ بنی اسرائیل اس کے پاس کھانے پینے آتے تھے اور قارون کی تفریح کا سامان کیا کرتے تھے لوگ۔ اب قارون کی جو ہے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دولت اس کو دیا تھا، مال دے دیا تھا، اب اس کی نافرمانی دیکھیے کہ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اس کے پاس اتنا خزانے تھے، اتنی دولت تھی، جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر ان کے جو قوم کے اندر جو صاحب مال تھے، صاحب ثروت تھے، جب زکوٰۃ کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے جب اتارا گیا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ حکم نازل ہوا تو ان سے طے کیا کہ وہ تمام مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دیا کرے گا۔ لیکن جو ہے جب گھر آ کر اس نے حساب لگایا تو اس کے مال کا
1000واں حصہ بھی بہت زیادہ بن رہا تھا۔ جب حکم آیا زکوٰۃ کا تو موسیٰ علیہ السلام کھری کھری بات اللہ کے احکام کو قارون کے سامنے رکھ دیا کہ تیرے پاس جو بھی حصہ مال کا ہے اس کا 1000واں حصہ لا کر زکوٰۃ کے طور پہ پیش کر دے۔ تو اس نے وہاں پر ٹھیک بول کر یہ بات کو کہہ کر نکلا اور گھر آیا، مال کا حساب کیا، لیکن اتنا کثیر مال ہونے کے باوجود 1000واں حصہ اس کے لیے کوئی زیادہ مال نہیں تھا، بلکہ اس نے کیا کیا کہ وہ دینا بھی اس کو گوارا نہ ہوا، حتیٰ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا نافرمان ہو گیا، اللہ کے حکم کو جو ہے پس پش ڈال دیا۔ وہاں حضرت موسیٰ سے یہ بات کہہ کر آیا تھا کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ دوں گا، لیکن گھر آ کر حساب کرنے کے بعد اس کے دل میں جو ہے مال کی محبت بڑھ گئی اور وہ زکوٰۃ دینے کے لیے آمدہ نہ ہوا، تیار نہ ہوا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ موسیٰ ایک کام کریں، یہ حکم اللہ رب العالمین کا، آپ ساری قوم کے لوگوں کو جمع کر کے سنا دیں زکوٰۃ کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو جمع کیا، اور اس وقت قارون جب گھر آیا تو اس نے ایک جو ہے سازش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی غرض سے ایک جو ہے بری عورت کو 1000 دینار یعنی سونے کے سکے اور 1000 درہم چاندی کے سکے دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ بھرے مجموعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے، تہمت لگائے۔ پھر اس طرح جو ہے قارون موسیٰ علیہ السلام کو لیا اور جو ہے ساری قوم کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہ کر اللہ رب العالمین کے احکامات کو بیان کرتے گئے اور واعظ و نصیحت لوگوں سے آپ فرماتے گئے، حتیٰ کہ جو ہے قارون جو ہے اٹھ کر کہا کہ ایک عورت جو ہے آپ کے متعلق کچھ باتیں کہہ رہی ہے، یعنی آپ پر جو ہے الزام لگا رہی ہے، آپ پر باتیں کہہ رہی ہے، آپ کی کردار کشی کر رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے کہ ایک خاتون، اور وہ بھی الزام حضرت موسیٰ پہ لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے، جلال میں جو ہے اس عورت کو بلایا، اسے اللہ رب العالمین کی قسم دے کر ماجرا پوچھا کہ تو صحیح بتا، تو الزام جو لگا رہی ہے، قسم ہے تجھے اللہ کی؟ تو اللہ رب العالمین کی قسم دے کر ماجرا پوچھا تو وہ عورت ڈر گئی خاتون، اور قارون کی سکھائی ہوئی جھوٹی بات بولنے کے بجائے سب لوگوں کے سامنے اس نے سچ کو بیان کرتے ہوئے قارون کی جو منافقت اور رشوت دینے کے پوری پول کھول دیا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں جو ہے قارون کی باتوں میں آ گئی اور 1000 دینار سونے کے سکے اور 1000 درہم چاندی کے سکے یہ رقم لے کر میں آپ پر جو ہے ساری قوم کے سامنے آپ کو رسوا کرنے کی غرض سے یہاں مجھے لایا گیا تھا، میں تیار ہوئی تھی، لیکن آپ نے اللہ کی قسم دی، آپ کا جاہ و جلال دیکھ کر میں ساری باتیں سچ آپ کے سامنے بیان کر دی، اور حتیٰ کہ قارون کی منافقت اور اس کی جو ہے پوری پول اس کی جو ہے کھول دی اس خاتون نے۔ یہ دیکھ کر آپ موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور عرض کیا کہ اللہ اگر میں تیرا رسول ہوں تو قارون پر غضب فرما، میں تیرا رسول ہوں تو قارون پر تو غضب فرما۔ چنانچہ آپ کی اس دعا کے بعد قارون اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ پہلے گھٹنوں تک، پھر کمر تک، پھر اس کے بعد گردن تک جو ہے زمین کے اندر دھس گیا، اور پھر بالآخر پورا زمین میں دھس گیا، اور یہی حال اس کے مال اور اس کے خزانوں کا بھی ہو گیا۔ اگر آپ تفاصیل کو پڑھیں گے تو یہ تفصیلات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قارون کو اتنا کچھ دیا، لیکن وہ جو ہے مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہ ہوا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر اس نے تہمت لگانے کے لیے، تہمت باندھنے کے لیے ایک خاتون کو بھی اس نے جو ہے ایک مال و دولت کی لالچ دے کر اس کو جو ہے بلا لے آیا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کیا غضب اس پر آیا کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ زمین کے اندر دھس گیا اور اس کا پورا مال زمین کے اندر دفن ہو چکا، دھس گیا۔ اس حکایت سے یا اس تفاصیل سے جو حاصل ہونے والی جو اہم ترین باتیں ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ پہلی بات تو یہ کہ غرور، تکبر اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ غرور یعنی بڑائی اور جو ہے تکبر یہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ ہمارے پاس بڑا منصب ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس اس سے واقعے سے جو ہم کو نصیحت مل رہی ہے، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑا منصب ہو یا نہ ہو، زیادہ مال و دولت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ہم کو جو ہے عاجزی اختیار کرنا ہے۔ کہ سامعین ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد جو خلاصہ کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے کہ غرور، تکبر اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مال دے یا نہ دے، منصب دے یا نہ دے، ہر حال میں ہم کو جو ہے عاجزی اختیار کرنا ہے، تواضع اختیار کرنا ہے، اور جو اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں، اس کو بلندی عطا کرتے ہیں، یعنی بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور جو دولت و منصب کی وجہ سے، اگر انسان کو دولت اور منصب مل گیا، اس کی وجہ سے نافرمانی کرتا ہے، اس کا انجام دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی ہی ہوتا ہے۔ تو قارون جب تک جو ہے
اس کے پاس مال و دولت نہ تھا تو تورات کا بہترین قاری تھا، اور اتنا چہرہ اس کا منور تھا، چمکدار تھا کہ لوگ اسے منور کہا کرتے تھے، یعنی چمکدار کہا کرتے تھے۔ اس نے اخلاق کا پیکر تھا اور لوگوں کے ساتھ جو ہے محبت سے پیش آیا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ امیر ہوا تو مغرور بھی ہوا، تکبر بھی اس کے اندر آ گیا، حتیٰ کہ وہ منافق ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گیا، حتیٰ کہ وہ اس کا مال سارا کا سارا تباہ و برباد ہو گیا، وہ عذاب الہی کا نشان بن گیا۔ تو معزز ناظرین، سامعین، ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم ہر حال میں منصب یا دولت ملے یا نہ ملے ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، حسن اخلاق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دستور دعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔